دنیا کا عالمی معاشی منظرنامہ بدل رہا ہے۔ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کول سی پی آئی اور پی پی آئی ڈیٹا کیا کمزور ڈالر انڈیکس کو سہارا دے پائے گا؟ کیا آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور کینیڈا کلیش میں تیزی نوٹ کی جا سکے گی؟ کیا فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا امریکہ نئے نوٹ پبلش کرنے جا رہا ہے؟ آئیے forex-ustad.com سے بدلتے ہوئے معاشی حالات کی روشنی میں فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں۔ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کی دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کے جیو پولیٹیکل، جیو اکنومیکل اور سینٹیمنٹل انالیسس بہت سٹرونگ ہونے چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ الیکٹریسٹی کلیش نے زور پکڑا ہے۔ چائنا امریکہ ٹریڈ وار میں تیزی نوٹ کی گئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور میکسیکو تناؤ میں اضافہ نوٹ ہوا ہے۔ نان فارم پے رولز کے نمبرز نیگیٹو شو ہوئے ہیں۔ ان امپلائمنٹ میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس کے نمبر نے فائنینشیل مارکیٹ کو تھوڑا بہت سہارا تو دیا ہے، لیکن ایگز اور شیلٹر کی پرائسز ابھی بھی پہنچ سے باہر ہیں۔ کینیڈا پریمیئر آف انٹوریو ڈاگ فورڈ نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ الیکٹریسٹی پر 25% الیکٹریسٹی سرچارج عائد کر دیا ہے، اور ساتھ کے ساتھ دھمکی دی ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ٹریڈ وار سے باز نہ آیا تو امریکہ کی بجلی کو بند کر دیا جائے گا۔ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کیرنی نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہم اپنی زمین، اپنے پانی اور اپنے صحرا کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور ہم کسی صورت بھی اپنے ریسورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اکانومسٹ کے مطابق کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان نئی وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے پریزیڈنٹ جے پاول لیبر مارکیٹ ڈیٹا اور انفلیشن ڈیٹا کو دیکھ کر انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کا بہت اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ایک طرف تو فائنینشیل مارکیٹ بری طرح زبوحالی کا شکار ہے۔ نیسڈیک، ایس اینڈ پی 500 اور ڈاؤ جون انڈیکسز بری طرح بلیڈ کر رہے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹ اور اولڈ کوائن انویسٹر بری طرح متاثر ہیں۔ بلومبرگ اکانومسٹ رپورٹس کے مطابق حالیہ کنزیومر پرائس انڈیکس ڈیٹا اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس ڈیٹا کی بنیاد پر فائنینشیل مارکیٹ میں بہتری نوٹ ہوئی ہے۔ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جانب سے لگائے گئے ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کے اثرات انفلیشن ڈیٹا پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں لیبر مارکیٹ پر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اکانومسٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جے پاول ڈیٹا ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں۔ کیا حالیہ سی پی آئی اور پی پی آئی ڈیٹا جے پاول کو انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں یس جے پاول ول کٹ دا انٹرسٹ ریٹ ضرور لکھیے گا۔ بلومبرگ اکانومسٹ کے مطابق حالیہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی میں تھوڑی بہت بہتری کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی پر ریسیشن کے سائے امڑ رہے ہیں۔ رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا کہ کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی ریسیشن کا شکار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنستے ہوئے نیگیٹو میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کے اثرات یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن بلومبرگ، سی این این، کٹکو، سی این بی سی، یاہو فائنانس اور رائٹرز رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی آنے والے دنوں میں بڑے ریسیشن کا سامنا کر سکتی ہے۔ معیشت کی حالیہ زبوحالی کو دیکھتے ہوئے فائنینشیل مارکیٹ اینالسٹ اور اکانومسٹ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی 1929 اور 2008 کی طرح کے بڑے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اکانومسٹ نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے نئے نوٹ بھی پبلش کر سکتی ہے۔ رابرٹ کیوساکی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی 1929 سے بھی بڑے ریسیشن کا سامنا کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹریڈ پالیسیز کی بنا پر ڈاؤ جون، نیسڈیک، ایس اینڈ پی 500، رسل 2000، گولڈ پرائسز
اور کرپٹو مارکیٹ میں وولیٹیلٹی ہے۔ انہوں نے اسپیسیفائیڈ ہوتے ہوئے کہا کہ حالیہ فائنینشیل مارکیٹ کی زبوحالی کو دیکھتے ہوئے کرپٹو مارکیٹ بیرش راستوں کا انتخاب کر سکتی ہے۔ انہوں نے کرپٹو انویسٹر کو بلیسنگ ان ڈسگائز اپرچونٹی کا بھی اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈپ سے اچھے بائی لیول تلاش کر سکتے ہیں۔ بلیک راک اور لیری فنک نے اپنے حالیہ انٹرویوز میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پالیسیز کی بنا پر فائنینشیل مارکیٹ میں بہتری کے اشارے ہیں۔ بلیک راک بائنگ میں فی الحال بٹ کوائن بائنگ میں کمی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ڈپ سے بٹ کوائن کو مزید بائی کیا جا سکتا ہے۔ مائکرو اسٹریٹجی اور مائیکل سیلر فائنینشیل مارکیٹ میں بہتری کے اشارے نوٹ کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں بٹ کوائن بائنگ میں مزید اضافہ کریں گے۔ فائنینشیل انویسٹرز کی تمام نظریں آنے والے انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن پر ہوں گی۔ سی این بی سی رپورٹس کے مطابق فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کو انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن کرنے کے لیے 4 فیکٹر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے: جی ڈی پی انالیسز، لیبر مارکیٹ کا تجزیہ، انفلیشن کے اعداد و شمار اور پبلک کا سینٹیمنٹس۔ سی این بی سی رپورٹس کے مطابق یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جی ڈی پی میں بہتری ہے، لیکن یہ بہتری پچھلے اور اس سے پچھلے مہینے کی بہتری کے مقابلے میں کم ہے۔ سی این بی سی اکونومسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کینیڈا، میکسیکو، چائنا، یورو زون، یونائیٹڈ کنگڈم، بیلجیم، اٹلی، فرانس اور جرمنی کی گروتھ ریٹ کا انالیسس کیا جائے تو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں بہتری نوٹ کی گئی ہے۔ سی این بی سی اکونومسٹ رپورٹس کے مطابق یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ان امپلائمنٹ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، نان فارم پے رول نمبرز کم نوٹ ہوئے ہیں اور آورلی ویج ریٹ میں بھی کمی نوٹ کی گئی ہے، لیکن کمزور لیبر مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے نہ صرف انفلیشن کے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے بلکہ اس میں کمی نوٹ ہوئی ہے اور امریکہ اپنے 2% انفلیشن ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سی این بی سی رپورٹس کے مطابق پبلک کانفیڈنس شیک ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ٹیرف ٹریڈ پالیسی کے پہلے فیز میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی بوم تک پہنچے گی۔ چائنا کی جانب سے ریسیپروکل ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کیا ہے، جس سے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ لوگوں کو ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس مہنگی مل رہی ہیں۔ کینیڈا پر ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد ہونے کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بجلی 25% مہنگی ہوئی ہے اور کینیڈا کی جانب سے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بجلی بند کرنے کی دھمکی بھی دی جا چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکی عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پبلک کا کانفیڈنس شیک ہونے کی بنا پر جے پاول کو انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن لینے میں بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن کے بارے میں اکونومسٹ کے ملے جلے رجحانات ہیں۔ امریکہ میں کچھ اکونومسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ اکونومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ 2025 میں 3 انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن آنے تو ہیں، لیکن شاید 18 مارچ 2025 کو انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن نہ آئے، لیکن اکونومسٹ کی بہت بڑی تعداد 18 مارچ 2024 25 بیسس پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حال فی الحال فائنینشیل مارکیٹ پریشر کا شکار ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن ہوتا ہے تو فائنینشیل مارکیٹ میں بہتری نوٹ ہو سکتی ہے۔ رسل 2000 اور ایس اینڈ پی 500 میں آنے والے دنوں میں بہتری نوٹ ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ڈالر انڈیکس کی ویلیو مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اس کی پرائسز میں کمی نوٹ کی جا سکے گی۔ آنے والے دنوں میں چائنا اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ٹیرف ٹریڈ ٹیکس مذاکرات شروع ہو کر بہتر نتائج نوٹ کیے جا سکیں گے اور آنے والے دنوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور نئی کینیڈین رجیم کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹیرف ٹریڈ معاملات کو لے کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور امریکہ کے الیکٹریسٹی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ گلوبل مارکیٹ میں کامیابی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک نیوز پر گہری نظر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے اکارڈنگلی کیجئے۔